میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ طٰہٰ کے 5ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 16ویں پارے کا مجموعی طور پر 14واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 90، اور سورہ طٰہٰ کا 5واں رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ حَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِ وَأَطِیعُوا أَمْرِی۔ بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، اے میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا تھا، تو آپ کے بعد آپ کی جو قوم تھی وہ مذہبی بے راہ روی کا شکار ہوئی، اور سامری نے ان لوگوں سے سونا لے کر ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے کے منہ میں حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے جو ٹاپ ہیں اس کی مٹی اس نے داخل کی، جس کی وجہ سے وہ بچھڑا عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتا تھا۔ تو اس قوم کی اعتقادی حالت دیکھیے کہ اس قوم نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارا رب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام جس رب سے ملنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے ہیں، نعوذ باللہ، وہ ہمارے پاس یہیں پر آ گیا ہے۔ اور اس قوم نے گویا کہ شرک کا عمل کیا اور شرک میں مبتلا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام کو ان لوگوں کی نگہبانی کے لیے اور ان لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے۔ اب جب حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو بت پرستی کرتے ہوئے، یعنی اس بچھڑے کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا، تو اب آپ نے اس قوم کو ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت کا بیان ہے اس آیت کے اندر، اور بے شک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا، میری قوم، تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی تمہارا امتحان لے رہے ہیں، تمہاری آزمائش کر رہے ہیں، تم اسے مت پوجو، بے شک تمہارا رب عبادت کا جو مستحق ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، نہ کہ بچھڑا۔ تو میری پیروی کرو اور بچھڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، اور ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور ہر طرح کی بہتری کی نصیحت ان کو کی جا رہی ہے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں پر تالا لگ گیا کہ وہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے کہ جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا وہ کیوں کر خدا ہو سکتا ہے، جسے ہم نے اپنے زیور کے ذریعے ایک سامری نام کے شعبدہ باز سے اس کو بنوایا گیا، تو وہ خدا کیوں کر ہو سکتا ہے جس کو خود ہی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن جب انسان شرک میں داخل ہو تو اس کی عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو ایسے ہی بدعقیدہ لوگوں کے لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ یہ بدعقیدہ لوگ یہ عمل کیسے کر لیتے ہیں، تو اب سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی عقل کو معوف کر دیتا ہے، ان کے لیے برائی مزین ہو جاتی ہے، شیطان ان کو برائی مزین کر کر دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی تربیت فرماتے رہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے فوراً ہی بعد ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو یکسر نظر انداز کیا اور شرک میں مبتلا ہوئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام انہیں بار بار نصیحت کرتے رہے، لیکن اس نصیحت کا ان پر اثر نہیں ہوا۔
اگلی آیت ہے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ قال یا ہارون ما منعک اذا رأیتہم ضلوا الا تتبعانی افعصیت امری، بولے تو ہم اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آ جائیں۔ موسیٰ نے فرمایا اے ہارون، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ اس آیت میں ان لوگوں کا جواب بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اس بچھڑے کی پوجا پر اس وقت تک قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر نہ آ جائیں، اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس بچھڑے کی پرستش کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور کیا سامری نے سچ کہا تھا یا نہیں کہا تھا۔ اس پر حضرت ہارون علیہ السلام ان سے علیحدہ ہو گئے، اور 12,000 افراد جو شرک کے اس عمل سے برات کا اظہار کرتے تھے وہ بھی اپنے آپ کو علیحدہ کر چکے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام اور 12,000 لوگ جو تھے وہ الگ ہو گئے ان کے اس عمل سے، عملی طور پر، اعتقادی طور پر انہوں نے ان سے علیحدگی اختیار کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ شور مچا رہے ہیں اور باجے بجانے کی آوازیں سنی، اور بچھڑے کے گرد ناچ کر اور بھنگڑا ڈال کر اور واہیات عمل کر کر اس کے گرد دائرہ بنا کر رقص کیا جا رہا ہے۔ تب آپ نے اپنے ہمراہ 70 لوگوں سے فرمایا یہ فتنہ کی آواز ہے۔ جب آپ قریب پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو آپ اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر حضرت ہارون علیہ السلام سے شدید ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں، بلکہ آپ نے غصے میں آ کر جلال کے عالم میں حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا، اور مشت میں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو لیا، اور آپ نے فرمایا ہارون، جب آپ نے ان کو گمراہ ہوتے دیکھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا؟ جب انہوں نے آپ کی بات نہ مانی تو آپ نے مجھے آ کر اس بات پر مطلع کیوں نہ فرمایا، اور آپ نے میرا حکم کیوں نہ مانا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کا اب جواب آ رہا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قال یا ابن اما لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے کہا میری ماں کے بیٹے یعنی میرے بھائی، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے، بے شک مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی ہی عاجزی انکساری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، اے میری ماں کے بیٹے میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑیے، مجھے ڈر تھا اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے، اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ ہارون آپ نے یہاں میرا انتظار کیوں نہ کیا، اور آپ کی وجہ سے یہ ساری تفرقے بازی ہوئی، آپ کو میرے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لہٰذا میں یہیں پر ٹھہرا رہا تاکہ یہ لوگ آپس میں جھگڑا نہ کریں، آپس میں دست و گریبان نہ ہو، قتل و غارت نہ کریں، اور آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں۔ تو جب حضرت ہارون علیہ السلام کے جواب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو اب وہ سامری کی طرف متوجہ ہوئے جس نے یہ ساری بدفعلی کی تھی، جس نے یہ سارا معاملہ خرابی والا کیا تھا۔ آپ نے فرمایا قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے سامری تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تھا، میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے میں سے جو آوازیں ظاہر ہوتی تھیں تو ان آوازوں کی وجہ جاننی چاہیے کہ یہ آوازیں کیوں کرو کیسے آتی ہیں، تو آپ نے سامری سے پوچھا یہ تو نے کیسے کیا؟ اب سامری کیا جواب دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جب فرعون کو تباہ و برباد یا غرق کرنے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر آئے تھے، اور آپ کا گھوڑا جس جس جگہ سے گزرتا تھا اور وہاں پر آپ کے گھوڑے کے قدموں کے نشانوں پر میں نے دیکھا کہ سبز گھاس اگ رہی ہے، یعنی اس گھوڑے کے ٹاپوں میں وہ اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ وہ زمین میں حیات کے آثار پیدا کر رہے ہیں، زمین ہری بھری ہوتی جا رہی ہے، یہ کام صرف اور صرف میں نے دیکھا تھا، تو لہٰذا میں نے وہاں سے مٹھی بھر کر مٹی اٹھا لی
اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپوں کی جو مٹی تھی وہی میں نے اس کے منہ میں ڈالی، یہی میرے نفس نے مجھے سمجھایا، میرے دل کو یہی بات اچھی لگی کہ میں یہ تجربہ کر کے بھی دیکھوں، تو یہ لہٰذا یہ معاملہ جو میں نے کیا وہ میں نے اپنی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا، اس کا کوئی اور باعث اور کوئی اور محرک نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا جواب سنا تو آپ نے کیا فرمایا؟ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما۔ موسیٰ نے فرمایا تو چلا جا، پس بے شک زندگی میں تیرے لیے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا نہ چھونا، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کر دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب یہاں پر سامری کو ایک دعائے ضرر دی، یعنی آپ نے اس کے لیے ایک ایسی پیشن گوئی کر دی اور اس کے لیے دعائے ضرر فرما دی، تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے، بے شک زندگی میں تیرے لیے سزا ہے، جب کوئی شخص تجھ سے ملنا چاہے گا جو تیرے حال سے واقف نہ ہو تو اس سے کہے گا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے نہ میں کسی کو چھوں۔ چنانچہ لوگ مکمل طور پر اس سے دور ہو گئے اور یہ خود لوگوں سے دور ہو گیا، اور یہ سارا دن جنگلوں میں یہی شور مچاتا پھرتا رہتا کہ کوئی نہ مجھے چھوئے، اور وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں اس نے زندگی گزاری۔ جو شخص اس کو چھوتا تھا وہ شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا، تو اس کو چھونے سے شدید بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، وہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی زبان سے بات نکلے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ جو تم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے سر سے روٹیاں جو ہیں وہ کوے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، تو اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہیں سولی چڑھایا جائے گا اور تمہارے بدن کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو اس شخص نے اپنے اس خواب کا انکار کیا کہ میں نے ایسا کوئی خواب نہیں دیکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر، اب فیصلہ ہو چکا، فیصلہ ہو چکا، اب یہ تو ہو کر رہے گا۔ تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان اقدس سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، کہ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سامری تیری شرک اور فساد انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد تیرے لیے آخرت میں بھی عذاب کا حصہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو ڈٹ کر سارا دن بیٹھا رہتا ہے، لوگوں کو ترغیب دیتا ہے اس کی عبادت کی، خود بھی اس کی عبادت کرتا ہے۔ ہم اس بچھڑے کو جلائیں گے اور جلا کر اس کی جو راکھ ہے وہ ریزہ ریزہ اس کو دریا میں بہا دیا جائے گا، چنانچہ آپ نے بچڑے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ آگے کیا فرمایا؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، تمہارا معبود کون ہے؟ تو وہی اللہ ہے، یعنی عبادت اور تعظیم کا مستحق صرف اللہ ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں، اور وہ خدا جس کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگلی آیت ہے کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتینک من لدنا ذکرا، اے حبیب ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلی گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں، بے شک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بذریعہ وحی بطریق وحی آپ تک پہنچائے جاتے ہیں، آپ اس کو اٹکل پچو یعنی ذاتی تخمینہ اور ذاتی ظن سے معلوم نہیں کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی گواہی بھی ہے، ثبوت بھی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا تھا، اور اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد اس قوم کی اخلاقی اور اعتقادی جو خرابی اور بے روی ہے اس کو بیان کیا گیا۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام کی نصیحت کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اس کے بعد سامری کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا اس کو بیان کیا گیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن کریم عطا فرمایا ہے کہ یہ ذکر عظیم ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو، اس کے لیے اس کتاب کریم میں نجات بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اس مقدس کتاب میں سابقہ امتوں کے حالات بھی ہیں اور فکر و عبرت حاصل کرنے کے سامان بھی موجود ہیں۔ اگلی آیت من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامت وزرا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور جو اس سے منہ پھیرے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھ اٹھائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ ارشاد فرمایا جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے، اس کی ہدایتوں سے فائدہ حاصل نہ کرے تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا بوجھ لائے گا۔ خالدین فیہا یعنی وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے، وہ قیامت کے دن ان کے لیے بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا یوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، جس دن سور میں پھونکا جائے گا ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھا کے لائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف 10 رات رہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن کا بیان آیا ہے یہاں پر۔ اے حبیب آپ اپنی قوم کو دن یاد کروائیے جس دن محشر میں لوگوں کو حاضر کیا جائے گا اور اس دن کافر اس حال میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے، اور یتخافتون بینہم وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کس کے ساتھ؟ آہستگی کے ساتھ۔ آخرت کی ہولناکی اور وہاں کی خوفناک مناظر دیکھ کر کفار دنیاوی مدت جو ان کی رہائش کی ہے، کسی نے 60 سال گزارے، کسی نے 50 سال، کسی نے 70 سال، تو وہ ان کو بہت قلیل معلوم ہوگی۔ وہ آپس میں گفتگو کریں گے کہ ہم دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہے، صرف 10 راتیں رہے ہیں۔ یعنی وہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں، دنیا کی سہولتیں ہیں، دنیا میں رہنے کا ساز و سامان ہے، دنیا میں انہوں نے 60-70 سال زندگی گزاری، جتنی بھی گزاری، وہ ان کو قیامت کے دن ہولناکیاں دیکھ کر اتنی کم معلوم ہوگی کہ گویا کسی شخص کے لیے وہ 10 دن ہو۔ آگے کیا ہے؟ نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، ہم خوب جانتے ہیں کہ جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا تم صرف ایک ہی دن رہے۔ کفار دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے حوالے سے آپس میں اختلاف کریں گے، آہستہ آہستہ باتیں کریں گے۔ کچھ لوگ تو 10 راتیں رہنے کا کہیں گے اور کچھ لوگ قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر کہیں گے 10 دن بھی نہیں رہے، 10 راتیں بھی نہیں رہے، ہم گویا کہ دنیا میں صرف ایک دن رہے ہیں، ہم دنیا میں صرف ایک دن رہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک کفار کو دنیا کی ٹھہرنے کی مدت جو ہے وہ بہت کم معلوم ہوگی اور اس دن کی سختیاں ان کی دنیاوی آسائشوں کو بھلا دے گی۔ تو یاد رکھیے کہ جو شخص دنیا کے دھوکے میں آتا ہے، دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کرنے کے مقصد کو بھول جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، یہ اس شخص کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ساری زندگی بھاگ دوڑ، رزق کی طلب اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے انحراف، سب کچھ، لیکن قیامت کے دن انسان کہے گا میں دنیا میں صرف ایک دن ہی رہا۔ اس ایک دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے لیے مول لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا، قیامت کے دن شرمندگی کا سامنا کرنا اور جہنم کے عذاب کا سامنا کرنا، یہ یقیناً کوئی فائدے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا